نوروز ایک فارسی تہوار ہے جسے نوروز یا نوروز کہا جاتا ہے۔ نوروز کی تاریخ کا ایک گہرا باب اور اثر پارسی مذہب کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ نظاری اسماعیلی آغا خانی 21 مارچ کو اسے مناتے ہیں۔ شام کو جماعت خانے میں کچی چینی اور کچے چاول سے بھرے پیکٹ تقسیم کیے جاتے ہیں اور اہل خانہ اس موقع کی مناسبت سے ابلے ہوئے رنگین انڈے سجاتے ہیں۔ بہائی مذہب بھی ایران میں اپنی اصل کے ساتھ اس دن کو مناتے ہیں اور اس کو سال کی شروعات کے ساتھ ساتھ 19 دن کے روزے ختم ہونے کے بعد بھی مناتے ہیں۔ یاد رہے کہ پارسی، مجوسی، بہائی مذہب کے ساتھ ساتھ اسماعیلی بھی اس دن کو مذہبی تہوار جیسے ہی مناتے ہیں۔ زوراسترین مذہب یعنی پارسی مذہب میں نوروز کا تصور۔ نوروز کے لغوی معنی نیا دن اور فارسی یعنی ایرانی نئے سال کا نام ہے جو 21 مارچ کو منایا جاتا ہے۔ یہ نوروز کا تہوار عام طور پر پارسی کمیونٹی کے نام سے جانا جاتا ہے جو کہ خاص طور پر ان کا مقدس دن ہے۔ جو فارس کے ابتدائی باشندوں میں سے کئی تھے۔ پارسی جنوبی ایشیا کی طرف ہجرت کرنے والے وہ مجوسی تھے جو کہ ایران میں سب سے پہلے جانے گئے اور ان کا مذہب کئی عرصے تک ایران کا آفیشل سرکاری مذہب کے طور پر سامنے آتا رہا۔ نوروز فارسی کیلنڈر میں موسم بہار کے پہلے دن اور نئے سال کے آغاز کا نشان ہے۔ ہالووین، ویلنٹائن ڈے جیسے دیگر کئی تقریبات کی طرح اس کو بھی سیکولر جشن ہی سمجھا جاتا ہے، لیکن اس کی شاخیں پارسیوں کے مذہب سے جڑی ہیں۔ نوروز کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اسے زوراستر نے خود ایجاد کیا تھا، حالانکہ اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے بھی کوئی ثبوت سامنے نہیں آتا۔ اسلامی قمری کیلنڈر کے برخلاف فارسی کیلنڈر، جسے جلالی کیلنڈر بھی کہا جاتا ہے، اصل میں شمسی کیلنڈر ہے۔ فارسی کیلنڈر کو مشہور ماہر فلکیات اور فلسفی عمر خیام کی جانب سے نمایاں شراکت کے ساتھ سلجوق سلطان ملک شاہ اول کے ذریعے طلب کردہ ایک پینل نے باقاعدہ ترتیب دیا تھا۔ 11ویں صدی میں فارسی کیلنڈر کو باقاعدہ بنایا گیا۔ فارسی کیلنڈر اس لیے ہی تو اسلامی ہجری کیلنڈر کے بعد شروع ہوا۔ شیعہ مذہب میں نوروز کا تہوار۔ نوروز شیعہ مذہب میں بھی منایا جاتا ہے، تاہم نظاری اسماعیلی آغا خانی اس تہوار کو جس طرح شیعہ نوروز مناتے ہیں ویسے بالکل بھی نہیں مناتے۔ شیعہ مذہب میں اس دن روزہ رکھا جاتا ہے اور خصوصی اذکار کے ساتھ ساتھ روزانہ کی نمازوں کی پابندی کی جاتی ہے، جبکہ اسماعیلی نظاری نوروز کو رقص، موسیقی اور ڈانڈیا راز سے شروع کرتے ہیں جیسے کہ باقی اپنے تہوار۔ تاہم نظاری اسماعیلی نوروز کو شیعہ کمیونٹی کے ساتھ حصہ بننے کے بہانے بنا کر مناتے رہتے ہیں۔ شیعہ بہار الانوار کے ایک مجہول راوی محمد باقر مجلسی نے مولا بن خنیس سے متعلق ایک روایت کی کہ امام جعفر صادق نے فرمایا تھا کہ نوروز کا دن وہ تھا جس دن حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا۔ نوروز کے دن ہی خدا نے روحوں سے عہد کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کافر کے بتوں کو تباہ کریں گے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی وحی بھی اسی دن ملی۔ 360 بتوں کو توڑنے کے لیے حضرت علی کو اپنے کاندھوں پر اٹھا لیا، اور سب سے اہم بات یہ کہ اسی دن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنا جانشین قرار دیا۔ لیکن یہ تمام باتیں اسلام میں نوروز کی حمایت کرنے پر کسی بھی احادیث یا قرآن کی بنیاد سے کوئی ثبوت نہیں پیش کیا جا سکتا۔ بہار الانوار کو صرف شیعہ حدیث اپنے ادب کی ثانوی ماخذ کی کتاب سمجھتے ہیں۔ اسماعیلی بہار الانوار سے مذکورہ بیان کرنے سے بھی قاصر ہیں، کیونکہ وہ اسے ایک مستند کتاب ہی نہیں مانتے، اور زیادہ تر اسماعیلی آغا خانیوں نے تو بہار الانوار کا نام تک بھی کبھی نہیں سنا ہوگا۔ اسماعیلی مذہب میں نوروز۔ نظاری اسماعیلی اس تہوار کی اہمیت کو ابو علی اپنے وائز میں
ایک بہترین طریقے سے بیان فرماتا ہے، جو کہ ٹورنٹو میں 21 مارچ 1994 میں بیان کیا گیا تھا۔ ابو علی کہتا ہے اس واعظ میں کہ کچی گندم ایک سال تک نہ کھائی جائے، بلکہ گھر میں کھائی جانے والی گندم کے ساتھ ایک خانے میں ذخیرہ کر لیا جائے، اور خانہ کبھی بھی خالی نہ ہو، کیونکہ اس سے پورے سال رزق میں فراوانی ہوگی۔ ابو علی مزید یہ کہتے ہیں کہ نوروز کی اہمیت مندرجہ ذیل واقعات کی وجہ سے ہے۔ پہلا واقعہ حضرت آدم علیہ السلام کا آسمان سے زمین پر پھینک دیا جانا، دوسرا غدیر خم کا واقعہ اسی روز پیش آیا تھا، اور تیسرا یہ کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی عظیم سیلاب کے بعد ساحل پر نوروز کے دن ہی آ کر لگی تھی۔ اگر ابو علی کے ان دعووں کا جائزہ لیا جائے تو نمبر 1، غدیر خم اور نوروز کی تاریخیں آپس میں کوئی میل کھاتی ہی نہیں، بلکہ تحقیق کی جائے تو دونوں واقعات میں لگ بھگ 7 دن کا فرق ہے، فارسی کیلنڈر اور ہمارے قمری کیلنڈر کے حساب سے۔ کیا اس دن کو منانے کا کوئی جواز ہوتا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو آسمانوں سے نکال کر زمین پر بھیج دیا گیا؟ تعلیم یافتہ ذہن کے لیے ابو علی کا یہ دعویٰ کسی وضاحت کا محتاج نہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو آسمان سے زمین پر ایک انعام کے طور پر نہیں، بلکہ ایک سزا کے طور پر بھیجا گیا تھا، اور اس دن کو جشن کے طور پر منانا کیا صحیح رہے گا؟ صرف شیطان اور شیطان کے ماننے والوں کے لیے ہی یہ خوشی کا دن ہو سکتا ہے۔ بھلا شیطان کے لیے اس سے بڑا فتح کا دن اور کیا تھا جس دن وہ خوشی مناتا؟ پھر ابو علی الوائز کا یہ دعویٰ بھی کھوکھلا ہی نکلا کہ نوح علیہ السلام کی کشتی اس دن پار لگی جس دن نوروز تھا۔ قرآن، حدیث یا تاریخ اس وقت تو لکھی نہیں جا سکتی تھی، اس میں قطعی طور پر اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ جس دن حضرت نوح علیہ السلام نے ساحل پر قدم رکھا وہ ورنل ایکوینکس یا نوروز کا دن تھا۔ قرآن مجید میں انبیاء اور ان کی زندگی کے متعلق بہت سے واقعات کی مثال بیان کی گئی ہے، ان میں سے کسی کو بھی تاہم قرآن میں ایسے نہیں منایا گیا جیسے کہ نظاری اسماعیلی مناتے ہیں۔ اور اگر نوح علیہ السلام کی کشتی جس دن پار لگی اس دن کی اتنی اہمیت ہے، تو اب اسماعیلی آغا خانی اس دن کے بارے میں کیا خیال رکھتے ہیں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہاڑ سینا پر جا کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے بات کی تھی؟ یا پھر اس دن کے بارے میں کیا خیال رکھتے ہیں کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، حضرت ایوب کی دہائیوں سے جاری بیماری میں شفا ملی؟ اس دن کے بارے میں کیا خیال کریں گے کہ جب حضرت یونس علیہ السلام اس بڑی مچھلی کے پیٹ سے زندہ نکل آئے، حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب پورا ہوا اور ان کے جو دھوکے باز بھائی تھے بالآخر اپنے انصاف کے کٹہروں میں کھڑے ہوئے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار فتوحات حاصل کی، فتح مکہ کے بارے میں کیا خیال کریں گے؟ کیا وجہ یہ جس دن حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پار لگی صرف اس دن کو ہی مناتے ہیں؟ کسی اسماعیلی کتاب کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں۔ پارسی اور اسماعیلی مذہب میں نوروز کی روایات میں مماثلت۔ پارسی نوروز میں حفشین کی ٹیبل پر کچی چینی، کچی گندم، بیٹل نٹ، پھول اور اپنی مقدس کتاب ایوسٹا کو بھی رکھتے ہیں۔ نئی زندگی کی نشاندہی کے لیے سجائے گئے رنگین انڈوں کی ٹوکری بھی موجود ہوتی ہے، جبکہ اسماعیلیوں کے جماعت خانے میں کچی چینی اور کچے چاول سے بھرے پیکٹ، ابلے انڈے جن پر رنگ کیے جاتے ہیں، عیسائیوں کے ایسٹر اور مجوسیوں کے نوروز سے زبردست مشابہت رکھتے ہیں۔ نوروز ایک ایسا جشن ہے جو قبل از اسلامی تاریخ ہے۔ اس کی اہمیت صرف بہائی اور زرتشت یعنی آگ پرستوں میں ہے۔ باقی دوسرے معاملات کی طرح اسماعیلی مذہب میں بھی یہ تعلیم کی گئی ہے، جن کو یہ نہیں بتایا گیا کہ اس تہوار کا تانا بانا مجوسی اور بہائی مذہب سے ملتا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ تمام معلومات اسماعیلی حضرات تک پہنچنے کے بعد وہ اس پر خود تحقیق کریں گے اور یہ سوچیں گے کہ کیا یہ تہوار نوروز اسلامی ہے یا غیر اسلامی۔
फैसला आप पर। अस्सलामु अलैकुम। The festival of Nowruz celebrates the spirit of Zoroastrianism. As the day comes to an end, each Zoroastrian, as Hamkar, sleeps with the promise to keep the cosmic balance. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डॉक्यूमेंट्री नवरोज़ के हवाले से हमारी रिसर्च के मुताबिक कुरान और सुन्नत क्या कहते हैं, अल्लाह का हुक्म क्या है, आइए जानते हैं हमारे मोहतरम उस्ताद शेख मुमताजुल हक साहब से। अस्सलामुअलैकुम शेख मुमताजुल हक। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी शेख नहमदुहु साहब, आपने डॉक्यूमेंट्री देखा और डॉक्यूमेंट्री के हवाले से आपकी रहनुमाई चाहिए। जी बिस्मिल्लाह कीजिए। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। जी हम शुरू अल्लाह के नाम से और बारगाह में दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे गुनाह माफ़ फरमाए और हम सब को सीधी रास्ते पर चलाए, हमारे दिलों को ईमान के नूर से मुनव्वर फरमाए, और जब जिंदा रहें हम सब इस्लाम पर जिंदा रहें, और जब हमारे खात्मे का वक़्त आए तो अल्लाह ताला हम सब को ईमान की सलामती के साथ खात्मा नसीब फरमाए, और क़यामत के दिन अल्लाह ताला हमें नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के झंडे के तले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके असहाब के साथ हमारा हशर फरमाए। तो इस्लाम, जैसे बारहा अर्ज़ किया गया है, एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है और एक मुकम्मल दीन है, जिसको अल्लाह ताला ने ख़ुसूसी तौर पर कुरान मजीद में ऐलान फरमाया, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, कि आज के दिन मैंने तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए मुकम्मल कर दिया है और अपनी नेमतों को तमाम कर दिया है और तुम्हारे लिए इस्लाम को बतौर दीन पसंद कर लिया है। तो हमारा दीन एक फितरी दीन है। तो फितरत का ये तकाजा है कि इंसान को जब कोई अहम मौका पेश आए तो खुशी होती है, और जब कोई मुसीबत परेशानी का वाक़या हो तो इंसान को दुख और तकलीफ महसूस होती है। तो इस्लाम ने खुशी की इजाज़त दी है शादी ब्याह के मौके पर, और जो है कुछ कुछ हुदूद और क़ुयूद के साथ जो है खुशी मनाना इस्लाम ने बिल्कुल इसकी इजाज़त दी है। और देखिए, हर कौम के कुछ ना कुछ त्यौहार होते हैं। ईसाइयों के यहाँ क्रिसमस है, ईस्टर है, और अक़वाम के अंदर में उनके अपने त्यौहार हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लिकुल्लि कौमिन ईद व हाज़ा ईदुना। ईद और फितर के लिए हुज़ूर ने फरमाया कि हर कौम के लिए कुछ न कुछ त्यौहार होता है, जब वो खुशियाँ मनाते हैं, इकट्ठे होते हैं। तो हमारे लिए जो ख़ुसूसी त्यौहार है वो ईद उल फितर है, और ईद उल फितर के बाद ईद उल अज़हा है। तो ये मुसलमानों के लिए 2 त्यौहार हैं, 2 ईदें हैं जो मनाई जाती हैं। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माना मुबारक से चला आ रहा है ये सिलसिला। देखें, आम तौर पर त्योहारों में लोग खुशियाँ इस तरह मनाते हैं कि हद से तजावुज़ करते हैं, उसमें फ़ुज़ूल खर्ची होती है, और ये फ़ुज़ूल खर्ची अल्लाह ताला को कतई पसंद नहीं। इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुस्रिफ़ीन। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बार-बार इस चीज़ को ज़िक्र फरमाया है कि अल्लाह ताला इसराफ़ को, फ़ुज़ूल खर्ची को पसंद नहीं करता। हमारे लिए जो त्यौहार मुकर्रर किए गए हैं, ईद और ईद उल अज़हा, देखें खुशी होती है आदमी को जब किसी किसी कोई अचीवमेंट करता है, कि उनको इंसान किसी पाया तकमील पर चाहता है, तो है ताला के यहाँ जो बहुत ज्यादा महबूब और मतलूब है वो तकवा है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया हुदल लिल मुत्तकीन। कुरान मजीद हिदायत है तकवा वालों के लिए, जो लोग मुत्तकी हैं। अल्लाह ताला इन्नल्लाह युहिब्बुल मुत्तकीन, अल्लाह ताला मुत्तकियों से मोहब्बत करता है। वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजन व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। जो लोग मुत्तकी होते हैं तो अल्लाह ताला उनके लिए हर मुश्किल में से रास्ता निकालता है, और अल्लाह ताला उनको वहां से रिस्क पहुंचाता है जहां से उनका वहम गुमान भी ना हो। इसी तरह फरमाया इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तकीन, अल्लाह ताला अमाल और किन की कबूल करता है, जो मुत्तकी हों। तो मुत्तकी लोगों के लिए हर हाल में कामयाबी का वादा है। इन्ना लिल मुत्तकीना मफाजा।
اور جنت بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا، جو لوگ ہوں پرہیزگار ہوں ان کے لیے جنت کا وعدہ کیا گیا ہے۔ تو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے عبادت کا حکم دیا، وَاعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا تاکہ تمہارے اندر اور تم میں سے پہلوں کو اور تم میں سے پہلوں کو تاکہ تم متقی بن جاؤ، تم میں تقوی آ جائے۔ اسی طرح رمضان کے روزے فرض کیے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ اے ایمان والو تم پر روزے اس طرح فرض کیے گئے ہیں جن سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم میں تقوی آئے، تاکہ تم متقی بنو۔ اب رمضان کے روزے رکھنے کے بعد دیکھیں روزہ ایک بہت بڑی عبادت ہے، اپنے کھانے پینے کو اپنی خواہشات کو قابو میں رکھنا آسان نہیں ہے، لیکن ہمیں گویا عملی طور پر یہ تربیت دی جاتی ہے پورا مہینہ، تاکہ ہم جو ہے دیکھیں روزے کی حالت میں یعنی ازدواجی تعلقات سے اور کھانے پینے سے جو ہے پرہیز کیا جاتا ہے، اگرچہ انسان کے پاس حلال وسائل بھی ہوں، حلال اور یعنی اچھا کھانا ہے، لیکن انسان روزے کی حالت میں ہے تو انسان کھانے سے پرہیز کرتا ہے۔ اسی طرح اگر انسان شادی شدہ ہے تو روزے کی حالت میں جو ہے ازدواجی تعلق سے انسان پرہیز کرتا ہے، تاکہ ایک پورا مہینہ تربیت پانے کے بعد پھر کم از کم تاکہ انسان حرام سے تو بچ سکے نا۔ تو یہ تقوی کی ٹریننگ انسان نے لی، دیکھیں رمضان میں روزے بھی رکھے، تراویح کی نماز پڑھی، زیادہ اور اضافی عبادت کی، تو گویا انسان کے اندر وہ تقوی پیدا ہو جاتا ہے، گویا ایک قسم کی ٹریننگ کی اس کی تکمیل کی، اور انسان نے ایک چیز حاصل کی تو اب اس کے مکمل ہونے پر اور اس کے اتمام پر انسان کو خوشی کا حق پہنچتا ہے کہ وہ اس کے تقوی میں، اس کی دینداری میں، تعلق باللہ میں اضافہ ہوا ہے، اور ماشاءاللہ وہ بہتر مسلمان بن گیا ہے۔ اور عام بھی لوگ محسوس کرتے ہیں کہ جب رمضان پورا ہوتا ہے نا تو ان کی طبیعت میں بشاشت اور ہلکا پنا وہ محسوس کرتے ہیں، گویا جو گناہوں کا جو بوجھ تھا روزے کی برکت سے اور رمضان کی برکت سے وہ گویا اٹھا لیا جاتا ہے۔ تو یہ واقعی ایک خوشی کا مقام ہے جس کی نیت نے اجازت دی کہ یہ تہوار منایا جائے اور اس قابل ہے کہ منایا جائے، اور اس کے منائے جانے کا بھی یہ بتایا کہ انسان اگلے دن عید کے روز غسل اور اچھے رہیں اور کوئی میٹھی چیز اور اس سے پہلے یہ اور کچھ کرنے سے پہلے یعنی انسان جا کر اللہ تعالیٰ کا شکر کرے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے۔ اس لیے عید کے روز کیا ہے کہ نماز کا حکم دیا گیا ہے، اور عید الفطر خاص طور پر یعنی شروع وقت میں دن سورج نکلنے کے یعنی عید الفطر جو ہے اس میں تاخیر گو بہتر ہے، لیکن یہ کہ عید کا دن میں یہ پہلا کام ہوتا ہے کہ عید کی نماز پڑھ کر پھر لوگ جمع ہوتے ہیں اور جو ہے اپنا ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں۔ تو ہمارا گویا عید کا دن بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ جو ہے وہ جڑا ہوا ہے۔ تو واقعی وہ ایک شکر کا دن ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا، ہم نے پورا ایک مہینہ رمضان کے روزے رکھے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کی۔ اور دیکھیں رمضان میں تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ شیاطین کو، جو سرکش شیاطین ان کو قید کر دیا جاتا ہے، اس لیے مسلمانوں کے لیے روزہ رکھنا بھی آسان ہوتا ہے اور دیگر عبادات کرنا بھی آسان ہوتا ہے، کیونکہ شیاطین قید ہیں تو لوگوں کے دل بھی نرم ہوتے ہیں، تو وہ صدقات اور زکوٰۃ بھی جو ہے نا ماشاءاللہ وہ وافر مقدار میں دیتے ہیں، ایک دوسرے سے ہمدردی سے پیش آتے ہیں۔ تو یہ واقعی اسلامی ایک پرمغز ایک تہوار ہے۔ اور اسی طرح عید الاضحیٰ جو ہے یہ ہمارا تاریخی اعتبار سے ایک بہت ہی اہم واقعہ پیش آیا تھا، جب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خواب میں دکھایا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، تو انہوں نے جب اپنے خواب کو اپنے بیٹے کے سامنے پیش کیا تو انہوں نے فرمایا کہ بالکل یا ابت افعل ما تؤمر، اسماعیل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ابا جان جس چیز کا آپ کو حکم دیا گیا ہے آپ وہ کر گزریے۔ تو پھر کیونکہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں پھر آگے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمائے اور آپ کو رحمت للعالمین خاتم النبیین بنایا، تو یہ چونکہ یہ سلسلہ سارا وہاں سے چلا، اور پھر وہ اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک اور بیٹے کی بشارت دی، وبشرناہ باسحاق نبیا من الصالحین، چونکہ ابراہیم علیہ السلام وہ اپنے اکلوتے بیٹے کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو گئے تھے، تو پھر اس کے نتیجے میں
اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک اور بیٹے کی خوشخبری سنائی، اور پھر ان کی نسل میں جو ہے پے در پے پیغمبر اللہ تعالیٰ نے بھیجے. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ تعالیٰ نے نبوت کے سلسلے کو ختم فرمایا. تو ہماری جو ہے اس ابراہیم علیہ السلام کی جو ہے کی ملت میں ہونے کی نسبت سے وہ ہماری تاریخ میں ایک بہت اہم واقعہ گزرا ہے. تو اس کی یاد میں مسلمان عید الاضحیٰ مناتے ہیں، اور اس دن جو ہے وہ جو پوری دنیا میں الحمدللہ جن کو اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہو اور جو صاحب نصاب ہوں پھر قربانی کرنا، تو لوگ وہ قربانی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے شکر ادا کرتے ہیں. اور عید الاضحیٰ کا دن بھی اس کا آغاز ہوتا ہے عید کی نماز سے، اچھے کپڑے پہن کر اور جو ہے عید کی نماز پڑھ کر پھر جو مسلمان قربانیاں دیتے ہیں، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قربانی پیش کر کے اپنے گناہوں کی معافی کے وہ طلبگار ہوتے ہیں. اور اس طرح وہ جو جانور قربان کیا جاتا ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ جانور قیامت کے دن جو ہے اپنی کھال اور بال اور خون کے ساتھ وہ حاضر کیا جائے گا، اور اس کو جو ہے انسان کے اعمال نامے میں نیکی بنا کر تولا جائے گا. تو یہ اسلام کی روح ہے، اللہ کے لیے قربانی دینا اور جو ہے اپنے آپ کو بہتر بنانا، اپنے اندر تقوی پیدا کرنا. تو جب ایسا انسان ایسے مرحلے سے گزرتا ہے تو وہ واقعی جو ہے وہ ایک انسان کے لیے خوشی منانے کا ایک موقع ہے. اور دیکھیں اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے عبادت کے پہلو کو غالب رکھا، نہ کہ اسراف کے پہلو کو جو ہے کچھ اہمیت دی اور کچھ اس کے لیے گنجائش رکھی. تو عام طور پر دیگر اقوام میں دیکھیں یہ ایسے جو مذاہب ہیں، جیسے وہ ڈاکیومنٹری میں بھی اس بات کو سامنے کیا گیا تھا کہ یہ نوروز کا جو تہوار ہے یہ اسلام سے بہت پہلے کا ہے. یہ پارسی کمیونٹی میں زورواسٹرنزم میں یہ جو ہے وہ صدیوں پہلے سے ایک تہوار چلا آ رہا تھا. اب دیکھیں پھر آگے چل کر جب اسماعیلی شیعہ کی بنیاد رکھی گئی، پھر شیعہ میں بھی جو ہے نا وہ مختلف فرقے بنے، اسماعیلی علیحدہ ہو گئے، پھر اسماعیلیوں میں آگے چل کر جو ہے فاطمیوں کے زوال کے بعد ان کی دو مین شاخیں بن گئیں، مستعلی اسماعیلی اور نظاری اسماعیلی. اور یہ جو نظاری اسماعیلی تھے یہ ایران کی طرف آئے، جہاں وہ پارسی کلچر اور تہذیب جو تھی وہ رائج تھی. تو ان میں سے اکثر لوگ اس چیز اسلام اپنی گویا اپنے مذہبی شناخت میں انہوں نے اس کو قبول کر لیا. حالانکہ جس طرح کرسمس ایک غیر اسلامی تہوار ہے اور گو ہم مسلمان عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ برگزیدہ پیغمبر مانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود نہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کرسمس منائی، نہ صحابہ کرام نے کرسمس منائی، نہ اہل بیت نے جو ہے نا وہ کرسمس منائی. حالانکہ نسبت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف ہے جو اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ میں سے ہیں. تو جس طرح کرسمس کے اندر کوئی گنجائش نہیں، کا مذہبی تہوار ہے، اور یہ ان کا مذہبی تہوار یعنی ان کی پہچان ہے، یہ اس درجے کا ہے. تو یہ دیکھیں یہ سال میں 2 دن ایسے ہیں ایکوینوکس کہتے ہیں. ایکوینوکس سے مراد یہ ہے 21 مارچ اور 21 ستمبر، جب دن اور رات دونوں برابر ہوتے ہیں. تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ 21 مارچ کو جو شمالی ہیمسفیئر ہے نا، ناردرن ہیمسفیئر یعنی ایکویٹر کے اوپر جو ملک ہیں، جس میں ہمارا ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش اور ایران، عراق، سعودی عرب یہ سارے یہ ایکویٹر سے اوپر ہیں. تو کیا ہوتا ہے کہ اس کے بعد یعنی دن مزید لمبے ہوتے چلے جاتے ہیں. 21 جون جو ہے وہ شمالی ہیمسفیئر میں سب سے لمبا دن ہے، اور 21 دسمبر سب سے چھوٹا دن ہے، رات سب سے لمبی ہوتی ہے. تو 21 دسمبر کو وہ دن بڑھنا ہو جاتا ہے اور 21 مارچ تک رات اور دن برابر ہوتے ہیں. تو پھر اس کے بعد مزید دن جو لمبا ہوتا چلا جاتا ہے 21 جون تک. تو اس کا تعلق جو ہے اسلام کے ساتھ نہیں، اس کا تعلق سورج کی گردش کے ساتھ ہے. تو یہ پارسی لوگ چونکہ مجوسی لوگ اور یہ سارے مذاہب اتنے اس علاقے میں تھے، وہ آگ کی پوجا یا سورج کی پوجا یا ستاروں کی پوجا کرتے تھے. تو ان میں یہ ساری چیزیں رائج تھیں جس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے خطبۃ الوداع میں یہ فرمایا تھا، کل امر من جاہلیت تحت قدمی. آپ نے فرمایا کہ آج کے بعد
جاہلیت کی ہر رسم میرے قدموں کے نیچے گویا روند ڈالی گئی ہے۔ تو جن چیزوں کا تعلق اسلام سے قبل جاہلیت یا دوسرے مذاہب سے تھا، تو یعنی جاہلیت سے جن چیز کا تعلق تھا یا دوسرے مذاہب سے تھا، ان چیزوں سے اسلام کو پاک رکھا گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کوئی اور تہوار نہیں منایا جاتا رہا، صرف عید الفطر اور عید الاضحیٰ منائے جاتے تھے۔ تو نظاری اسماعیلی جب ان ملکوں میں آئے تو ان ملکوں کی تہذیب اور کلچر سے متاثر ہو کر انہوں نے گویا اپنے مذہب میں اس کو جگہ دی، اور اس کو مذہبی جو ہے نا اہمیت اور حیثیت دے کر انہوں نے اپنی زندگیوں میں اس کو قبول کیا۔ تو یہ گویا دین میں ایک ترمیم ہے۔ یہ اپنی تاریخی اعتبار سے جب کسی چیز کی حیثیت کو پرکھنا ہونا تو ایک طریقہ یہ ہوتا ہے یا ایک پیمانہ اس کی تاریخی حیثیت کو دیکھا جائے۔ یہ نوروز کی رسم جو ہے صدیوں اسلام سے پہلے چلی آ رہی تھی اور اس علاقے کے ساتھ مخصوص تھی۔ تو یہ گویا بالکل غیر اسلامی تہوار ہے جس کا اسلام کے ساتھ دور کا واسطہ بھی نہیں ہے۔ تو ان تہواروں سے جس طرح مسلمانوں کو کرسمس سے بچنا چاہیے، اور ہندوؤں کی دیوالی ہے یا سکھوں کی ویساکھی ہے یا اس طرح کے اور دیگر اقوام کے جو تہوار ہیں وہ ان کے مذہبی تہوار ہیں، تو ان کے مذہبی شناخت کو اپنانا گویا ان میں سے ہو جانا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم سے مشابہت اختیار کرے گا تو ان میں سے ہی وہ سمجھا جائے۔ یا پھر فرمایا یا اس کا مفہوم علماء یہ بیان فرمایا قیامت کے دن ان کے ساتھ ان کا حشر ہوگا۔ تو اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، ایک کامل دین ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مکمل کیا، اپنی نعمتوں کو اس میں تمام کیا ہے۔ ہماری عبادات میں دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسلامی شناخت اور اسلامی تہذیب کے اس قدر آپ حساس تھے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو مدینہ میں یہودیوں کی بھی کچھ آبادی تھی، تو وہ 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آئندہ ہم زندہ رہے تو ہم جو ہے 10ویں کے ساتھ 9 کو ملا کر روزہ رکھیں گے یا 11ویں کو 10ویں کے ساتھ ملا کر، تاکہ 10 محرم کی برکات میں سے ہمیں حصہ مل جائے، لیکن یہودیوں کی مخالفت بھی ہو جائے، کیونکہ وہ 1 دن کا روزہ رکھتے ہیں تو ہم جو ہے 2 دن کے روزے رکھیں گے، 9 اور 10 یا 10 یا 11۔ دیکھیں یہودیوں کا جو ہے مذہبی دن ہفتہ واری وہ ہفتہ تھا، عیسائیوں نے اتوار کو قبول کیا۔ اب یہودی جو تھے وہ پہلے اہل کتاب تھے، اللہ تعالیٰ نے ان میں بہت سے پیغمبر بھیجے، تو اسلام نے ان دونوں دنوں میں سے کسی کو نہیں اپنایا۔ اسلام میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جمعہ کا خصوصی جو ہے نا وہ تحفہ عطا فرمایا، اور اس امت کو یہ شرف بخشا کہ انہوں نے جمعہ، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جمعہ کو مقرر کیا، اور جمعہ وہ خاص دن ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ سب سے بہتر دن جمعہ کا دن ہے، اسی دن آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے اور اسی دن جنت میں داخل کیے گئے، اور جب جنت سے نکالے گئے تو اس دن بھی جمعہ ہی تھا، اور قیامت بھی جمعہ ہی کے دن کو وہ قائم ہوگی۔ تو اگر ہم تاریخی اعتبار سے دیکھیں تو اس قدر یعنی واقعات تاریخ میں، جیسے وہ ڈاکیومنٹری میں بھی اشارہ کیا گیا تھا، اتنے واقعات تاریخی اعتبار سے پیش آئے ہیں کہ اگر سب واقعات کو منایا جائے تو ہمارے لیے تو کوئی دنیا میں کوئی اور کام کرنے کو وقت ہی نہ باقی رہے۔ تو یہ تہوار جو غیر اقوام کی شناخت ہے اور ان کے مذہب اور ان کی تہذیب کا ایک نمایاں حصہ ہیں، ان کے عقائد اور نظریات کے ترجمان ہیں، کہ یہ لوگ جو سورج کی اور ستاروں کی اور ان چیزوں کی پوجا کرتے تھے، تو اس حساب سے یعنی شمسی حساب سے ایک اہم دن ہے۔ اب دیکھیں مسلمانوں کو تین اوقات میں خاص طور پر نماز اور سجدے سے منع کیا گیا ہے۔ ایک یہ کہ جس کو سورج نکل رہا ہو، دوسرا یہ کہ جب سورج بالکل سیدھا جو ہے نا سر کے اوپر ہو، اور تیسرا جب سورج غروب ہو رہا ہو، کیونکہ ان اوقات میں وہ لوگ عبادت کرتے ہیں جو سورج کی پرستش کرتے ہیں۔ تو جب یعنی ان اوقات میں اور ان اوقات یعنی کی مماثلت سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے سے بھی روکا گیا ہے، تو غیروں کے تہوار میں ان کے ساتھ شریک ہو کر، ان کی مشابہت اختیار کر، ان کے طور طریقوں کو اپنا کر کس طرح مسلمانوں کے لیے یہ چیز جائز ہو سکتی ہے؟
یہ چیز قطعاً مسلمانوں کے لیے مناسب نہیں، یہ بالکل مکمل غیر اسلامی تہوار ہے. نہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو سراہا، نہ صحابہ کرام، اور جو ہے مسلمانوں کے ابتدائی دور میں یہ چیز رائج رہی یا اس کا کوئی تصور رہا. یہ بعد میں جب فاطمی سلطنت ٹوٹی اور یہ نظاری شیعہ اس طرف آئے تو وہاں آ کر ایرانیوں کے ساتھ جب یہ ان کے ساتھ ان کا اختلاط ہوا تو یہ ان سے متاثر ہو کر انہوں نے یہ چیزیں اپنائیں. یہ بالکل غیر اسلامی ہیں اور ان چیزوں سے مکمل طور پر بچنا چاہیے. ہاں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. مسلمانوں کے تہوار بھی عبادت سے منسلک ہیں. رمضان میں ہم روزہ رکھتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں اور اضافی عبادات کا جتنا ہم سے زیادہ ہو سکے اتنا ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کے طالب ہو کر جو ہے اللہ تعالیٰ والی کی رضا کے کاموں میں ہم سبقت کرتے ہیں. اور جب رمضان تکمیل کو پہنچتا ہے تو پھر عید کی نماز کے ذریعے سے ہم اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتے ہیں. اور جو ہے ہر کام میں اسلام ہمیں اعتدال سکھاتا ہے، اور نہ اسلام ہمیں کنجوسی کی اجازت دیتا ہے اور نہ فضول خرچی کی، اور نہ اس طرح کے فضول اور فاحش جو ہے نا اور غیر مناسب رسومات کہ مرد اور عورتیں آپس میں ملیں جلیں اور جو ہے وہ رقص کریں یا گانے سنیں یا کوئی اور چیزیں کریں. یہ ان چیزوں میں فضول وقت ضائع کرنا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مسلمانوں کی اور ایمان والوں کی یہ شان بیان فرمائی ہے، والذین هم عن اللغو معرضون، ہر بیکار کام سے بچتے ہیں. اب یہ دیکھیں اس قسم کے تہوار اور ان میں جو کام کی جاتے ہیں نہ ان کا دنیا میں فائدہ نہ ان کا آخرت میں فائدہ، محض فضول خرچی. اب یہی چیزیں اگر غربا میں، فقراء میں یہ جو وقت ضائع کیا جاتا ہے یا پیسہ ضائع ہوتا ہے ان چیزوں کو بنانے میں کرنے میں، تو اگر یہ غربا فقراء کو تقسیم کیے جائیں تو وہ اور ان اوقات میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے، یعنی ان اوقات کے علاوہ، یعنی ان اوقات میں اس انداز میں نہیں، کیونکہ یعنی نوروز 21 مارچ کا جو دن بنتا ہے جو سپرنگ ایکوینوکس ہے، موسم بہار کا جو مساوی دن سمجھ لیں، جس دن اور رات برابر ہوتے ہیں، جس کو انگریزی میں ایکوینوکس کہتے ہیں، اس دن کے لیے بلکہ ایسے دنوں سے تو خصوصی عبادت سے بھی بچنا چاہیے کہ ان لوگوں کے ساتھ مشابہت نہ ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہم سب کو اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان فضولیات سے بچائے، ہمیں دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے. اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جن لوگوں کا تعلق اسماعیلی برادری سے ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی عقل سلیم عطا فرمائے اور ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے، اور ان کے دلوں کی اور عقل کی آنکھوں کو اللہ تعالیٰ کھولے، اور ان پر جو پردے پڑے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اٹھائے، تاکہ یہ لوگ جو ہے نا وہ روشنی، اسلام کے نور اور روشنی میں آ کر ہر چیز کو اصلی اور اس کی حقیقت سے وہ دیکھ اور پہچان سکیں. آمین سو آمین. جزاک اللہ خیر شیخ محترم استاد، ہمارے بہت بہترین بیان، مکمل بیان تاریخ کے حوالے سے، اسلام کیا کہتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ تعلیمات کیا کہتی ہیں. کاش کہ ہماری بات، کاش کہ ہمارے محترم استاد کی بات اسماعیلی حضرات اور تمام وہ لوگ جو نوروز کو مناتے ہیں ان کے دل میں محترم شیخ ممتاز الحق کی بات اتر جائے، اور اللہ پاک ان سب کو اور ہم کو بھی ساتھ ساتھ ہدایت عطا فرمائے. آمین سم آمین. پروگرام میں آدھا گھنٹہ اور نوروز کے حوالے سے ہمارے پاس محترم قاسم دانیال، مولانا قاسم دانیال بھی موجود ہیں. ان سے بات کرنے سے پہلے یہ نہ ہو کہ ہم سے یہ کہا جائے کہ آپ شیعہ نہیں ہیں اس لیے آپ مخلاف ہیں. میں ایک چھوٹی سا بیان چلانا چاہوں گی شیعوں کا بھی نوروز کے حوالے سے. گو کہ ہم شیعہ کمیونٹی سے تعلق نہیں رکھتے، لیکن اسماعیلی خود کو شیعہ کہتے ہیں، تو شیعہ خود کیا اس چیز کو مانتے ہیں وہ سنتے ہیں. روز کہا جاتا ہے ایرانیوں کی تاریخ کا پہلا دن، اور یہاں 21 مارچ
नौ रोज़ ज़ाहिर है चूँकि मोमिनीन भी मुब्तला होते हैं, इस दिन अजीब व गरीब हरकतें करते हैं मोमिनीन भी। बाज़ जगहों पर किसी जगह फूल रख के बैठ जाते हैं, किसी जगह दस्तरखान सजा लेते हैं, किसी जगह हाफ्त सीन बनाते हैं, और तरह तरह के रसूमात हर जगह पर हैं। 9 रोज़ चूँकि बहार का आगाज़ है, ईरानी साल का आगाज़ है, और हज़ारों साल से ईरानी कौम का ये कौमी दिन है, ईरानी कौम का कौमी दिन है। जब ये मुसलमान नहीं थे, इस्लाम नहीं लाए थे, अभी रसूलुल्लाह तशरीफ़ नहीं लाए थे, उससे भी बहुत पहले नौरोज़ ईरानी कौम कायम करती थी, मनाते थे अपने तौर तरीक़ों से। उनके यहाँ ये साल का पहला दिन है, फरवरदीन, यकम फरवरदीन है। वो जिस बुनियाद पर मनाते हैं वो भी फर्जिया है, फर्जी बात है सारी, वो भी कोई हकीकत नहीं है। और क्या है, आप बसंत मनाते हैं, वो नौरोज मना लेते हैं, तीसरी कौम कुछ और मना लेती है। दीन की तरफ से हमें मौका दिया गया, बताया गया जश्न, ईद फितर जश्न है, ईद कुर्बान जश्न है। जी, जैसे कि आपने सुना, ये शियों के बड़े आलिम हैं और इनके हिसाब से भी नवरोज जो है वो गैर इस्लामी त्यौहार है जिसका ताल्लुक मजूसियों से है, और ये उन तालीमात से ताल्लुक रखते हैं जो कि कबल अज इस्लाम थे। मौलाना कासिम साहब, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौलाना कासिम साहब, हमारी रहनुमाई कीजिए। माशाल्लाह शेख साहब ने मुकम्मल बयान वैसे दे दिया है, लेकिन कुछ सवालात ऐसे भी आते हैं कि हम इसको थोड़ी मजूसों के तरह मनाते हैं, हम तो इसको बहार का जश्न समझ के मनाते हैं। क्या बुराई हो गई अगर हम किसी कौम के साथ उनके मजहब में उनके मजहब का त्यौहार नहीं है बल्कि बहार तुम लोग पसंद भी तो मनाते हो? इस तरह के सवालात आते हैं। मौलाना कासिम साहब, हमारी रहनुमाई कीजिए। देखिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का मुकर्रमा से हिजरत करके मदीना तशरीफ ले गए, तो जी। वहाँ पर चूंकि यहूद, हनूत और ईसाई और जो है मजूस वगैरह वो आबाद थे, तो वो वहाँ पर 2 दिन मनाते थे। एक का नाम था नवरूज, दूसरे का नाम था महरजान। तो वो उन दिनों में निकल कर अजीब किस्म के डांस करना, मुकाबले करना, वो जो है ना अजीब अजीब किस्म के अशार, फूश अशार भी, जिसमें जो है ना सिनफ नाजुक के आज़ा से वो तशबीह देकर अजीब व गरीब अशार कहना, नाचना, ये चीज़ें करते थे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये क्या करते हो आप? तो उन्होंने कहा कि हम ये 2 दिन मनाते हैं। तो इस मौके पर देखिए, अब ये नवरूज महरजान के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कर सकते थे कि भाई इसमें जो गलत बातें हैं, ये जो आप अशार में गलत चीजें बयान करते हो, नाचते गाते हो, इनको हटाकर वैसे खुशी मनाओ, ऐसा भी कर सकते थे। चूंकि वो टोटली सरतापे गैर मुस्लिमों का त्यौहार था, काफिरों का त्यौहार था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा आज के बाद बंद, ये खुशी तुम नहीं मनाओगे। मुसलमान हो गए थे मदीना वाले, उनको कहा कि ये अब तुम्हारे लिए नहीं है। नोक पलक ठीक नहीं किया, बल्कि बैन कर दिया, बंद कर दिया। कहा कि इससे बेहतर लाना ईदैन, हमारे लिए 2 ईद है, एक ईद उल अजहा है और दूसरा ईद उल फितर है। शेख साहब ने इनके जो फलसफा है ईद उल फितर और ईद उल अजहा, उसको माशाअल्लाह दलील के साथ, तफसील के साथ बयान किया। उसको दोबारा रिपीट करके वीडियो लोगों को बार बार सुनना चाहिए कि फलसफा ईद क्या है, ईद क्यों मनाते हैं, इसके बैग में इतनी बड़ी इबादतें हैं। उस इबादत की खुशी में हर साल एक नई खुशी होती है। हालांकि 21 मार्च को क्या होता है, कुछ नहीं। पूरे साल जब पूरे 1 महीना मुसलमान जब रोजा रखते हैं और खाना पीना सारा टाइम चेंज, रात को उठ के खाना, भूख प्यास में इफ्तारी के वक्त, शाम को फिर जाके खाना और फिर रात को तरावे पढ़ना, इतनी इबादत मुशक्कतों के बाद ईद के दिन जब सब कुछ उसको इजाजत मिलती है, उस खुशी के तौर पर आगे जाके हर साल नया लौट कर आ जाता है। फिर हज का मौसम को देखे, इतने मुसलमान आलम लब्बैक लब्बैक या अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक लब्बैक कहकर वहां पहुंचते हैं, अल्लाह की राह में कुर्बानी देते हैं। और ये इन सब खुशियों के लिए उनके साथ मुशाबहत के तौर पर आलम इस्लाम के तमाम मुसलमान उसको मनाते हैं। ये खुशियां फितरी तौर पर है, इंसान को ये मिल जाती है। तो कहा कि अल्लाह ने हमें ये 2 ईदें दी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमा दिया,
اب کہا کہ غریب کے لیے تو جمعہ ہے، بار بار 7 دن بعد لوٹ کر آتا ہے، اور کہا کہ اس کے لیے یہ بھی ہے، اس کو بھی خوشی کا دن منائے، مطلب جمعے کے دن صاف ستھرا کپڑے پہنے، خوشبو لگائے، مسواک کرے، جمعے کی نماز پڑھے۔ یہ چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام میں منانے کے لیے یہ ہمیں عطا کی ہے۔ اور وہ جو 2 عیدیں تھیں مہرجان جو ستمبر میں منایا جاتا ہے، اور جو نوروز ہے 21 مارچ کو منایا جائے، یہ سب بین کر دیا۔ اور ویسے بھی دیکھا جائے اسلامی عبادات جتنے بھی ہے، چاہے وہ حج ہو، وہ روزہ ہو، وہ قربانی ہو، جو بھی ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب چیزوں کو متعلق کیا ہے چاند کے ساتھ، جتنے بھی عبادات ہیں۔ سورج کے دنوں کے گن کر کوئی عبادت 5 جنوری کو، 10 مارچ کو، 10 اگست کو، 21 مارچ، اس طرح کوئی ایک عبادت بھی اسلام میں ہمارے سامنے تاریخ میں موجود نہیں ہے جس کو قرآن حدیث میں بیان کیا گیا ہو۔ تو یہ شیخ صاحب نے بھی بیان کیا، آپ نے ایک شیعہ ذاکر کا وہ چلا دیا۔ یہ شیعوں میں عموماً یہ شخص معتدل تصور کیا جاتا ہے، لوگ اس کو کہتے ہیں یہ اعتدال میں بات کرتے۔ انہوں نے واضح کر دیا، ہسٹری میں بھی یہی ہے کہ انہوں نے شیعوں کو منع کیا اس کو منانے سے، کہ بھائی یہ تو ایرانی مجوسیوں کا جو آتش پرست ہے، انہوں نے ارمیہ غالباً علیہ السلام اس نام کے پیغمبر تھے، ان کو شہید کر کے جگہوں پر قبضہ کر کے آتش کدے بنا کر وہاں پر وہ آگ کو پوجتے تھے، سورج کو پوجتے تھے، چاند کو پوجتے تھے، یہ ایسے لوگ تھے، آگ کو پوجتے تھے۔ تو انہوں نے ایک دن باہر، مطلب خصوصاً یہ تاجکستان، ترکمانستان، یہ جو سرد علاقے ہے، ان میں جب برف پگھلتا اور جو ہے نا ذرا موسم جو ہے نا گرمی کی طرف جاتا، وہ اس خوشی میں منانے شروع کیا تھا اس کو، اور آتش پرست نے اس کو اپنا عید منا دیا، کافر جو بالکل اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات کا انکار کرتے تھے۔ تو انہوں نے جب ایک تہوار شروع کیا تو اسلام کی تعلیمات عموماً یہ ہے کہ خالف الیہود والنصارى، بار بار آیا ہے کہ بھائی ایسے موقع پر تم یہودیوں اور عیسائیوں کی مخالفت کرو، تاکہ کیوں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں نا جو ایک دین کا شعار، پہچان کہلاتی ہے۔ مثلا اب عید ہے، وہ مسلمانوں کا شعار ہے، پہچان ہے۔ آذان ہے، آذان دینا، وہ مسلمانوں کا شعار ہے، پہچان ہے۔ مسجد کے مینار اور مسجد جو عبادت گاہ ہے، یہ مسلمانوں کا شعار ہے۔ مندر جو ہے جہاں گھنٹی باندھی ہوتی ہے، جہاں پر بت رکھے ہوتے ہیں، وہ ہندوؤں کا شعار ہے۔ اسی طرح نوروز جو ہے آتش پرست، سورج پرست، نجوم پرستوں کا شعار ہے، ان کا خاص دن ہے، وہ مناتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے وہ سلسلہ جاری ہے۔ تو ایسے موقع پر اسلامی تعلیمات یہ ہے کہ ان کے چاہے ہندو کوئی اپنا خاص دن منا رہے ہو، آتش پرست خاص دن منا رہے ہو، یا یہودی خاص دن منا رہے ہو، نصارہ خاص دن منا رہے ہو، تو ان کی مخالفت کرو، ان دنوں میں تم خوشی مت مناؤ۔ اور مخالفت یہ ہے کہ دوسرے جہاں بھی ایسے موقع ہے، خالف الیہود والنصارى اوفروا لا وحف الشوارب، کہا کہ داڑیوں کو بڑھاؤ، مونچھوں کو کٹاؤ، خالف المشرکین، مشرکین کی مخالفت کرو کیونکہ وہ بالکل کاٹتے ہیں، تم ان کو بڑھاؤ۔ تو بہت سارے مقامات پر اسلامی تعلیمات یہ ہے کہ ایسے چیزیں جو بالکل کفار کی پہچان ہے، وہ ان کا شعار ہے، کہا کہ خبردار ان سے بچو ورنہ تمہارا حشر ان کے ساتھ ہو جائے گا۔ کہا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، شیخ صاحب نے واضح کر دیا، اس کو بیان کیا کہ ایسی چیزوں میں ان کے ساتھ عید مناؤ گے، ان کے ساتھ ملو گے، خوشی مناؤ گے، تو تم بھی قیامت کے دن انہی کے ساتھ ہو جاؤ گے۔ اس طرح کی وعید حدیث میں آئی ہے۔ تو اس وجہ سے ایک بحیثیت مسلمان، ایک مومن کے کفار کے ان ایام کو نہیں منانا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے۔ بہت ہی بہترین۔ میرا جو سوال تھا وہ میں نے ماشاءاللہ قاسم بھائی سے کیا، اور مجھے بہت ہی پرسکون جواب ملا۔ یہی جواب ہونا چاہیے اور یہی مسلمانوں کی پہچان ہے، الحمدللہ۔ یہاں پہ میں اپنے بھائیوں سے جو ہمارے ساتھ ابھی موجود ہیں ان سے گزارش کروں گی کہ اگر آپ کے پاس نوروز کے حوالے سے کوئی سوال ہے تو ابھی کر دیجئے، کیونکہ یہ پروگرام 1 گھنٹے کا یا 45 منٹس کا ہم نے اس کو اینڈ کرنا ہے، اور پھر ہم دوبارہ کنیکٹ کریں گے اسے یوٹیوب کے ساتھ۔ تو اگر کوئی سوال کرنا چاہے نوروز کے حوالے میں تو عرض کرتا ہوں کہ جو معلومات ہے وہ بھی شیئر کرے دوسروں کے ساتھ، سوال نہیں، ان کے پاس ظاہر بات اس بارے میں معلومات ہوں گی تو اپنے رائے کا اظہار کریں۔ جی بالکل، کوئی انفارمیشن ایڈ کیجئے، اس پروگرام کو مکمل بنائیے۔ جی نور اللہ بھائی، السلام علیکم۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو یہ جو نوروز جو یہ زوراسٹرنز مناتے ہیں، یہ ایکچولی میں اس لیے مناتے ہیں کیونکہ اور ایرانینز بھی مناتے ہیں، اس لیے مناتے ہیں کیونکہ اس دن جو ہیں اللہ سبحانہ و تعالی نے آدم علیہ السلام کا انتخاب کیا تھا، آدم علیہ السلام کو بنایا تھا. اور اسماعیلی لوگ جو یہ مناتے ہیں وہ یہ مان کر مناتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالی نے بنا کر جو ہے زمین پر بھیج دیا. تو اس کی خوشی کے اس کی خوشی کے لیے اسماعیلی لوگ یہ مناتے ہیں. ایرانینز مناتے ہیں کیونکہ آدم علیہ السلام کا انتخاب ہوا تھا، ان کو اللہ سبحانہ و تعالی نے بنایا تھا، اس لیے وہ مناتے ہیں. تو یہ جو بھی مناتے ہیں یہ اسلام کے اندر اس کا کوئی وجود تو نہیں ہے. لیکن میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو سلسلہ جو ہے عمر بن عبدالعزیز کے دوران یہ انہوں نے منع کیا تھا اس وقت کے لوگوں کے منانے سے، اور پھر آہستہ آہستہ جو ہے عباسڈ امپائر کے جب آیا وہ تب انہوں نے پھر سے اس کا وجود شروع کر دیا، اور پھر سے یہ ابھی تک یہ شروع ہے، لیکن کم پرسنٹیج میں ہے، لیکن ابھی بھی شروع ہے. تو یہ جو یہ سوال تھا کہ واقع میں آدم علیہ السلام کے انتخاب پر یہ بنایا جاتا ہے یا پھر ان کو زمین پر اللہ نے بھیج دیا تھا اس لیے مناتے ہیں، یہ کس لیے مناتے ہیں؟ یہ سوال تھا قاسم صاحب سے. ٹھیک ہے، نور اللہ بھائی شاید پروگرام میں لیٹ آئے تھے، ڈاکیومنٹری چلی تھی اور اس میں اس کا جواب بھی آ گیا تھا. پھر بھی قاسم بھائی اگر دینا چاہیں شارٹ میں جواب. جی قاسم بھائی. دیکھیے آدم علیہ الصلاۃ والسلام یا نوح علیہ الصلاۃ والسلام یا ان کے بعد جتنے انبیاء ہے ان کے ہسٹری، تاریخ وغیرہ مستند سند کے ساتھ ان کا دنیا میں آنا یا جتنے بھی ان کے معاملات ہیں وہ ہمارے پاس محفوظ نہیں ہیں. جتنی بھی چیزیں ان سے روایت ہو کر آتی ہیں وہ اسرائیلیات کہلاتی ہیں. اب اسرائیلیات یہ ہے کہ اسرائیلیوں نے، یہودیوں نے یا دوسرے لوگوں نے قصص میں، تاریخ میں اپنی طرف سے لکھ دیا ہے. جب بھی ایسی کوئی چیز ہمارے پاس آ جائے ہم اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں، دین اسلام پر، قرآن و حدیث پر پیش کریں گے، پیش کر کے دیکھیں گے کہ کیا یہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے یا اس کے مطابق ہے. اسلامی حکم بھی یہی ہے، اگر وہ قرآن و حدیث کے خلاف نہیں ہے تو اس پر عمل کیا جاتا ہے، اور اگر وہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے، اپوزٹ جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کیا ہے، قرآن کے آیات کے اپوزٹ ہے، ضد ہے، خلاف جا رہا ہے، تو اس کو رد کر دیا جاتا ہے. یہی کہا جائے گا کہ یہ چند لوگوں نے اپنی تاریخ لکھی، اپنی طرف سے گڑی ہوئی چیزیں ہیں. یہ رسول اللہ، یہ کسی نبی، کسی جو ہے نا، چاہے نوح علیہ السلام ہو چاہے آدم علیہ السلام ہو، جب اتنے بڑے واقعات کو ایک خاص دن کے ساتھ متعین کر کے کوٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی دلیل ثبوت نہیں ہے. جب بلا دلیل، بلا ثبوت کے کسی چیز کو ہم منانا شروع کریں، ایک تہوار قرار دے دیں، وہ پھر خود ساختہ ہوگا، اپنی طرف سے بنانا ہوگا، اپنے مزاج سے ہوگا، پھر اس میں بہت ساری باطل چیزیں آ جاتی ہیں. دیکھیے اس میں سرخ کپڑا اس دن صدقہ کرنا، اور پھر اس میں آ کے ایک دوسرے کے اوپر پانی ڈالنا تاکہ وہ پھر اس کو منسوخ کرتے کہ کوئی فلان پیغمبر ایک جگہ سے گزرا، اس نے جو ہے نا مردوں پہ پانی ڈالا، وہ زندہ ہو گئے. تو اس میں پھر چاول کے دانے، پھر جو ہے نا گوشت تقسیم کرنا، 4 رکعت نماز، 2 میں قل اللہ پڑھو، 2 میں سورۃ الناس پڑھو، کافرون پڑھو. یہ تیز ساختہ اپنی طرف سے اتنی چیزیں گڑھنی بنانی پڑتی ہے. یہی بدعت ہے، دین میں تحریف ہے، اسلام کو ڈانا ہے، حالانکہ دین تو مکمل ہو چکا ہے. ماشاء اللہ جواب دیا. جی یہاں پہ کوئی اور، قمر بھائی. وعلیکم السلام قمر بھائی. جی قمر بھائی. جی اصل میں بات یہ کہ جب ہم لوگ نیٹ اسکول جاتے تھے تو نیٹ میں ہم کو یہ پڑھایا گیا تھا کہ جو نوروز ہوتا ہے، سلمان فارسی جو تھے وہ آئے تھے رسول وسلم کے پاس، تو انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، سلمان فارسی نے. تو سلمان فارسی نے جو ہے سب سے پہلے رسول وسلم سے کہا کہ یہ تہوار جو ہے ہم وہاں مناتے ہیں، تو کیا یہ تہوار میں منا سکتا ہوں؟ تو ہماری کتابوں میں نیٹ اسکول کی انہوں نے کہا ہاں آپ یہ تہوار منا سکتے ہو. تو سلمان فارسی نے یہ تہوار منانا اسٹارٹ کیا. دوسری بات جو اسماعیلی ہے، انہوں نے جو ہے نا بچپن میں امام کی بیعت لیے اور ان کے امام نے بیعت کے نتیجے میں ان کو فرمان میں حکم دیا کہ تم لوگ نوروز مناؤ، یہ نیا دن ہوتا ہے، تو اس کے لیے تمہارے لیے عید کا دن ہے، نوروز تمہارے لیے عید کا دن ہے. ان کے آقا خان جن کی انہوں نے بیعت لی ہے وہ ان سے کہتے ہیں.
اور دوسرا جو لوگ ہسٹری سے لوگ پروف کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں سلمان فارسی یہ تہوار لے کے آئے تھے، اور سلمان فارسی نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ نوروز کے دن میں منا سکتا ہوں، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی کو کہا آپ بھلے مناؤ. تو اس کے بارے میں کچھ ہسٹری میں ہے. مولانا قاسم صاحب حدیث پڑھاتے ہیں ماشاءاللہ، ان سے پوچھتے ہیں قاسم بھائی ایسی کوئی حدیث کہ مولانا حضرت سلمان فارسی نے اس طرح کی کوئی اپروول لی، کوئی اجازت لی منانے کی، کہیں ہے صحاح ستہ میں؟ نہیں، احادیث میں ایسے کوئی واقعہ جنہوں نے خاص اپنے لیے اجازت دی ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منانے کی اجازت دی ہو، اجازت مانگی ہو، ایسی کوئی واقعہ احادیث کی روایت میں نہیں ہے. روایات میں ایسی کوئی روایت نہیں ہے. البتہ مرقات المصابیح وغیرہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب عراق میں تھے، کیونکہ انہوں نے اپنا دارالخلافہ مرکز کوفہ کو بنایا تھا، وہاں پر ان کے سامنے، کیونکہ عراق میں بھی مجوس آباد تھے، یہودی بھی آباد تھے، ایک دن کسی نے کوئی میٹھی چیز، یہ بھی اتھینٹک روایت نہیں ہے، ٹھیک ہے، روایت بہرحال نقل کی گئی ہے، کوئی میٹھی چیز فالودہ قسم کا کوئی چیز پیش کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ کوئی خاص دن نوروز کے مناسبت سے ہے جو عید مناتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ان کو رد کر دیا، واپس کر دیا، کہا کہ میں اس دن کو منانے سے تمہیں منع کرتا ہوں، یہ مسلمانوں کا تو عیدین ہے، اور یہ ایک نیا بدعت، یہ کیا چیز ہے. اس طرح ان کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی چیز کو منانے کی اجازت دے وہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے اور وہ دین کا بڑا حصہ ہوتا ہے. اجازت دینا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ گویا کہ دین اسلام کا حصہ ہوگا وہ، تو پھر وہ ایک روایت اس کی نہیں ہوتی ہے. اس کے عید کے بارے میں آپ کو سینکڑوں روایتیں ملیں گی. جب یہ بھی عید کے بقدر بڑی چیز منانے کی چیز ہوتی، اس کی ایک دو نہیں سینکڑوں روایتیں ہوتی. حالانکہ اس کے بارے میں منع کرنے کی روایتیں تو ہے، اجازت دینے کی کوئی روایت حدیث میں ثابت نہیں ہے. اور دوسرا عقل بھی یہی کہتی ہے جو چیزیں اسلام سے پہلے کی تھیں وہ اسلام کا حصہ کیسے ہو سکتی ہیں، یہ بات جو ذہن میں آتی. جی کچھ کہنا چاہ رہے تھے نور اللہ بھائی آپ؟ جی میں قاسم صاحب کی بات کو جوڑنا چاہوں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے، وہ جو بھی بات ہوتی تھی وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہوتی تھی. اگر کچھ ایسا ہوتا، نوروز کا سیلیبریشن اگر ہوتا تو بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ذکر فرماتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے ہوتا اور اس کا بیان اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو جانتے کہ اگر یہ نوروز مناتے تھے اس وقت میں تو ابھی اگر منانا چاہتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا قرآن میں ذکر کرتے عید کی جگہ، عید کے ساتھ میں. تو بے شک یہ جو ہے بالکل اسلام میں اس کا کوئی وجود نہیں ہے، بس وہی ایڈ کرنا چاہ رہا تھا. انشاءاللہ ہمیں جوائن کیجئے، سوال کیجئے نوروز کے حوالے سے. آپ اسماعیلیوں کا بھی نوروز ہے، کل ہے، آج 3-4 دن سے کنٹینیوس منایا جا رہا ہے جماعت خانے میں. جو چیز آپ منانے جا رہے ہیں اسماعیلی حضرات سے ریکویسٹ ہے کہ اس کے بارے میں تحقیق کر لیجئے. ہم نے اپنی طرف سے تمام چیزیں آپ کے سامنے لائے، تمام حقائق، پروف، حدیث، قرآن اور ہمارے علماء کرام کیا کہتے ہیں، اور جن سے آپ اپنا تعلق جوڑتے ہیں یعنی شیعہ کمیونٹی سے، وہ بھی اس چیز کو منع کرتے ہیں. تو پھر آپ کس حساب سے یہ سب چیزیں مناتے ہیں؟ آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز دل میں کوئی کدورت لائے بنا، کسی قسم کی طرف اپنے آپ کو جھکاؤ کیے بنا آپ آ کے بالکل ایک ان بائسڈ سوال آ کے کر سکتے ہیں. پوچھیے ہم سے، مولانا قاسم آپ کو جواب دیں گے. یہاں پہ ابو علی الوائس کہتا ہے کہ نوروز کے دن کچھ گندم ایک کونے میں کر دی جائے اور اسے پورا سال نہ کھایا جائے، اور پھر اس کو سال تک جمع کرو کیونکہ وہ تمہارے باقی گندم کے ذخائر کو بڑھاوا دے گا، برکت دے گا. ایسی چیزیں آتی ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ برکت کے لیے کیا کہتے ہیں؟ کیا اس طرح کی کوئی چیز کرنی چاہیے مولانا قاسم؟ جی علی بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیے جی اسماعیلی جو نوروز مناتے ہیں تو جماعت خانے کے اندر ایک پتریکہ پڑھی جاتی ہے نوروز کی خاص، اور اس کے اندر یہ جیسے ہی ممتاز الحق صاحب نے بتایا کہ بھائی یہ جو نیا دن جو شروع ہوتا ہے، موسم میں پلٹاوا آتا ہے، موسم میں بدلی آتی ہے، تو اسی وجہ سے اسماعیلی جو ہے یہ نوروز مناتے ہیں. یعنی کہ جیسا ہی یہ جو آگ کے پجاری مناتے تھے ٹھیک ایسے ہی نوروز کو یہ لوگ مناتے ہیں. ٹھیک ہے. جو یہ گندم والی آپ نے بات کی تو گندم کا ایک پیکٹ جماعت خانے کے اندر بطور وہ دیا جاتا ہے، اس کے اندر کچھ جو ہے یہ شکر کے جو ہے دانے بھی ڈالے جاتے ہیں،
اور وہ اپنے گندم کے اندر ڈال دیں گے تو برکت آ جائے گی. تو یہ باقاعدہ وہاں پہ دیا جاتا ہے جماعت خانے کے اندر برکت کے طور پہ. بالکل. اچھا، ابلے انڈوں کو رنگ کرنا، ابلے انڈوں کو جو ہے وہ سمبلائز کرنا زندگی کے ساتھ. جی بلال بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہ بھی جس کے سر ہے نا، جتنے لوگ ہیں نا اتنے انڈے جماعت خانے میں رکھتے ہیں وہ. ٹھیک ہے. جی بلال بھائی. جی السلام علیکم. میں یہاں اپنا ایک ذاتی نظریہ پیش کرنا چاہوں گا، بیکاز سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں یا امام نے ایسا کیوں کہا کرنے کو. میرے کیلکولیشن کے حساب سے یا میری ریسرچ کے حساب سے ہر چیز میں جو ہے نا اسماعیلزم میں پیسہ ہے. مجلسز ہیں 10-12، چاند رات کے دن یہ وہ کیا کرتے ہیں، پیسہ کا اپنے دسون وغیرہ ڈالتے ہیں. تو یہ ہمیشہ کوئی نہ کوئی چیز کسی اور مذہب سے اڈاپٹ کرتے ہیں کہ جس میں پیسہ آ سکے. آپ دیکھیں گے نوروز میں جماعت خانے کے اندر بڑا مطلب ناندیاں ڈبل یا ٹرپل اماؤنٹ میں ہوتی ہے، پھر اول سفرہ ہوتا ہے، اس کے اندر پیسے جمع کیے. تو ہر چیز میں پیسہ ہے. تو میرے نظریے کے مطابق، ذاتی نظریے کے مطابق، یہ بالکل سب پیسہ جمع کرنے کی اسکیم ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، سب خرافات ہے. نوروز کا جو اول سفرہ ہوتا ہے نا، نوروز کا جو اول سفرہ ہوتا ہے نا، وہ سب سے مہنگا جاتا ہے کمپیئر ٹو چاند رات یا دوسری مجالس. ہاں یہی میں کہتا ہوں. یہ بہت ہی ہزاروں میں بکتا ہے. بالکل بالکل. پورا بھی سب سے بڑا ملتا ہے نوروز، لیکن اس میں پیالہ بھی بڑا پھیرا جاتا ہے نا. اچھا، ایک میں آپ کو مزے کی بات بتاتا ہوں. 2019 کے اندر جو امام صاحب نے اپنی جوبلی منائی تو امریکہ کے اندر ہیوسٹن کے اندر انہوں نے دیدار دیے تھے. وہ نوروز کا دن تھا، ٹھیک ہے، اور پوری جماعت آپس میں نوروز مبارک نوروز مبارک نوروز مبارک بول رہی تھی. اور امام صاحب جب آئے اسٹیج پہ اور جو انہوں نے فرمان کیا، ایک بھی بار انہوں نے نہیں بولا نوروز مبارک. میں بھی ان کو پتا بھی نہیں ہوگا کہ آج نوروز نام کی کوئی چیز ہے بول کے. تو یہ دیکھیے یہ اسماعیلی کی حالت ہے بیچارے کہ ہیوسٹن کے اندر کوئی اگر امریکہ میں رہتا ہے تو ان کو پوچھے گا. 2019 کی بات کر رہا ہوں میں، جوبلی جو ابھی لیٹسٹ دیدار جو امام نے دیے، تو امام نے 2.5 پیسے نوروز مبارک نہیں بولا تھا. تو اتنا بڑا تیوہار ہے تو خود امام تو جماعت کو مبارک ہی دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے؟ پوائنٹ ہے. یہ سب تمام باتیں بہت امپورٹنٹ ہیں، ویلڈ ہیں. برکت کے حوالے سے قاسم بھائی آپ کو آواز آ رہی ہے ہماری؟ جی آ رہی. جی، انڈوں پہ رنگ کرنا اور برکت کے لیے گندم کے دانے ان کے پیکٹ بانٹنا اور پھر ان کو سنبھال کے رکھنا پورا سال، اور پھر روزی میں برکت ہوگی اور یہ سب چیزیں، یہ ویسے تو بالکل سوال تو ویلڈ ہے، لیکن اسماعیلیوں کے لیے تھوڑا سا بیان کر دیجیے کہ کیا ان چیزوں کی کوئی حیثیت، کہیں سے کوئی تاریخ، کہیں سے کوئی قرآن سے کچھ ثابت ہوتا ہے؟ یہ عموماً نہ مختلف قوم برادری وغیرہ کے اپنے بڑوں کے، گھر والوں کے، باپ دادا پر دادا، ان کے بنائے ہوئے اپنے عقل سے نہ سوچے ہوئی چیزیں ہیں. شاید یوں کرنے سے یہ ہوگا، وہ کرنے سے یہ ہوگا. خصوصاً یہ جو نجومی ہے، حالانکہ نجومیوں کے پاس جا کے اپنے مستقبل کا حال پوچھنا، ہاتھ دکھانا، اس کے بارے میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا. تو یہ جو لوگ ہیں نا، یہ کیا کہتے ہیں کہ آسمان میں اتنے برج ہے. مثلا انہوں نے یہ کیا ہوا ہے کہ مختلف برج، مطلب ایک گول دائرہ سمجھے، 12 گول دائرہ جہاں سورج انٹر ہوتا ہے. تو وہ لوگوں کو کہتے ہیں کہ فلان برج میں آئے تو اس مناسبت سے آپ گندم صدقہ کرو، فلان برج میں آئے گا تو گوشت رکھو، فلان میں سرخ رنگ کے کپڑے دے دو، فلان میں کالے رنگ کے کپڑے. یہ صرف نجوم پرست جو لوگ ہیں ان کے عقائد کے مطابق ہے. باقی اسلام میں کوئی ایسے یہ جو ہے نا وہمی خیالات اور ان کو وہ شگون لینا کہتے ہیں نا، شگون لینے کے بارے میں حدیث میں ہے کہ بھائی گزرتے ہوئے بلی سامنے سے گزرے تو یہ ہوگا، اور باہر نکلے تو سامنے کون آ کے کاؤ کاؤ کیا تو وہ ہوگا، اور رات میں یہ آنکھ پلکے تو یہ ہو سکتا ہے، اور انگلی میں تھرتھراہٹ ہے وہ ہو سکتا ہے. یہ شگون ہے، توہمات ہے. ان اسلام تو بالکل واضح صاف ستھرا مذہب ہے. ان توہمات سے اسلام نے منع کیا ہے. کہا کہ وہ کیا کرتے تھے مشرکین مکہ، وہ جب سفر پہ نکلتے تھے تیروں کو ہلاتے تھے، تیروں کو ہلا کے ذرا چھوڑ دے تو اس میں سے مختلف تیر رکھے ہوتے تھے نام سے، ایک تیر گرے تو وہ سفر پہ جاتے تھے. اچھا وہ جو دوسرا تیر نشان لگا کے رکھا تھا وہ گرے، کہتے تھے کہ نہیں یہ تو
बड़ा बुरा शुगुन है, आज सफ़र अच्छा नहीं होगा। तो उनके बारे में भी इस्लाम ने कहा कि ये क्या तुम जो है ना तीरों पे और जो है परिंदों पे, जानवरों पे बुरे शुगुन ले रहे हो। कहा कि इनकी कोई हैसियत नहीं है, और जो जिस तरफ सफ़र करना चाहो दुआ पढ़ के अल्लाह का नाम लेकर सफ़र करे। इसी तरह ये जो दाने, 7 दाने गंदुम के, चावल के, इसके उसके, ये सारे बुरे शुगुन है। इस्लाम ऐसी चीज़ों की हौसला अफजाई नहीं करता, बल्कि हौसला शिकनी करता है। अल्लाह का नाम लेकर इंसान जो अमल करता है उसमें बरकत होता है। मुख्तलिफ दुआएं सिखाई गई है, जिक्र अस्कार, कुरान की तिलावत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक तरीक़े, सुन्नत, अमल, इन चीज़ों पे बरकत होती है। बाकी जो तवहुमात से महज तवहुमात है, कोई फ़ायदा कोई नुकसान उसमें नहीं है। अब अंडे देने के बारे में ये जो फतवा हिंदिया है, जिनको हिंदुस्तान में आलमगीर औरंगजेब आलमगीर के दौर में बड़े बड़े किबार 500 उलमा ने कुरान और हदीस से मसाइल लिखे है किताब में, कि उसको फतवा हिंदिया कहते हैं अरब में, अरब लोग, और हिंदुस्तान बरसाइर के लोग उसको आलमगीरिया कहते हैं। उसके जिल्द नंबर 2 के सफ़ा नंबर 72 में उन्होंने लिखा है कि ये नवरूज़ मनाना, इसी मुनासिबत से किसी को अंडे देना रंग लगाकर, या उनसे अंडे लेना, मुबारकबाद देना, उनके साथ मिल के खुशी मनाना, गैर मुस्लिमों के, काफिरों के, कहा कि ऐसा करने से इंसान इस्लाम से भी खारिज हो जाता है। इतने सख्त उस चीज को मना किया गया है। बरकत कहाँ से? बहुत सख्त बात। अच्छा जी, नूरुल्लाह भाई। कासिम साहब की बात को एक ऐड करना चाहूँगा कि बहुत सारी हदीसों की किताबों में रिवायत है कि अगर हम किसी गैर जैसे कोई मंदिर में डेकोरेशन है, या कोई जैसे नवरोज़ के अंडे का डेकोरेशन है, या कुछ ऐसे डेकोरेशंस हैं जो काफिराना है, जिसको हम मुसलमान देखकर अगर ऐसा दिल में सोच ले या कह दे ज़बान से माशाल्लाह बहुत अच्छा डेकोरेशन है, तो ये शिर्क में या बिदात में गिना जाएगा। कासिम साहब मैं सही कह रहा हूँ? जी, ऐसी कोई चीज देखना और उनको मुबारकबाद देना, खुशी का इजहार करना, मनाना उनके साथ मिलकर, ये तो जाहिर बात है। मैंने कहा ना, उलमा ने कहा कि वो इंसान, उसके ईमान का खतरा है, इस्लाम से निकलने का खतरा है, क्योंकि वो कुछ कुफर के रसूमात पर, उनके शायर पर खुश हो रहा है, या गोया कि वो कुफर पर खुश हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक। अच्छा, प्रोग्राम 1 घंटे का हमारा नवरोज के हवाले से मुकम्मल हुआ, और कुछ सवालात अगर आपने अभी करने हैं तो बस आपके पास 5 मिनट हैं, या कुछ ऐड करना है ताकि प्रोग्राम मुकम्मल किया जाए, और फिर हम इसका सेकंड पार्ट यहीं से स्टार्ट करेंगे, लेकिन इस वाले प्रोग्राम को हम डिस्कनेक्ट करेंगे। जी, इजाजत है तो डिस्कनेक्ट कर दिया जाए। ये जो अंडे देते हैं ना, तो इस अंडे देते हैं, इसमें जो कॉन्सेप्ट लोग देते हैं ना कि अंडे से जिंदगी निकलती है, तो ये कहते हैं कि नवरोज का तो मतलब एक नया दिन है, तो अंडे से जिंदगी निकलती है, तुम्हारी नई जिंदगी स्टार्ट हुई है नवरोज के दिन से। तो अभी जो है तुम अपनी नई जिंदगी का दिन नवरोज के दिन से स्टार्ट करो, और जो है एक नई तरह से पूरे साल चलो। तो अंडों से जिंदगी का कॉन्सेप्ट ये लोग लेते हैं कि अंडे से जिंदगी, अंडों से तो चूजे की जिंदगी शुरू होती है, तो ये अपने आप को चूजा शुमार करते हैं। अच्छा, और मजे की बात ये होती है कि जिंदगी शुमार करने के लिए मछलियां रखनी होती है। कई दफा मछली नहीं मिलती तो प्लास्टिक की मछली पानी में डुबो के दिखाते हैं कि ये जिंदगी की निशानी है। तो खराफात की तो कोई एंडिंग नहीं हो सकती है। कासिम भाई ने जो बात कही ना, वो मैं आपको सुनवा देती हूँ। हमारे ही अल्लामा साहब ने क्या बताया है नौरोज के हवाले से। और रोज़ जुमा आपकी ईद है। जो नौरोज़ मनाया जाता है, क्या इस्लामी नुक्ते नज़र से उसकी कोई हकीकत है या नहीं? तो मसला ये है कि नौरोज़ मजूसियों का दिन है, इस्लामी शरीयत में उसकी कोई अहमियत नहीं है, बल्कि हज़रात फ़ुक़हा किराम ने नौरोज़ की ताज़ीम को कुफ्र करार दिया है। चुनांचे फतावा आलमगीरी जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 276 और 277 में मौजूद है कि नौरोज़ के दिन मजूसी जो अफ़आल करते हैं उनके साथ उन अफ़आल में मुवाफ़क़त करना, और महज नौरोज़ की ताज़ीम की खातर उस दिन कोई ख़ास चीज़ ख़रीदना, और नौरोज़ मनाने के लिए मजूसियों को कोई तोहफ़ा भेजना, खा एक अंडा ही क्यों न भेजा जाए, ये तमाम उमूर कुफ़र है। लिहाजा
اس سے واضح ہو گیا کہ اگر ہماری شریعت میں نوروز کی کوئی اہمیت ہوتی تو اس دن کی تعظیم کو کفر سے تعبیر نہ کیا جاتا، اس کو کفر سے تعبیر نہ کیا جاتا۔ جی مولانا قاسم نے جو بات کہی وہ حقیقت اس کا فتاوی بھی اور کتاب جلد نمبر بھی اور صفحہ نمبر بھی بتا دیا گیا ہے۔ پروگرام کے حوالے سے اگر کوئی بات ابھی کچھ رہتی ہے تو ضرور بتائیے، ورنہ میں پروگرام کو ابھی 2 منٹ میں اس والے نوروز کے حوالے سے آف کر دیں گے اور پھر ہم اپنا جنرل ڈسکشن کریں گے جو ہم لوگ آلموسٹ ہمارا ریگولر پروگرام ہوتا ہے۔ پروگرام اینڈ کرتی ہوں، یہ والا آپ ادھر ہی رہیے گا، جو لوگ یوٹیوب پر ہیں دوسرے چینلز پر ہیں وہیں رہیے گا، ریفریش کیجیے گا، نیا جو ہے وہ ویڈیو سٹارٹ ہو جائے گا۔ یہ پروگرام اینڈ کرتے ہیں تو نمبر کے جماعت آ گیا کہ السلام علیکم۔ مقدات خانے میں کچی چینی ایک ایسا جشن ہے جو قبل از اسلامی تاریخ ہے۔ اس کی اہمیت صرف بہائی اور زرتشت یعنی آگ پرستوں میں ہے۔ باقی دوسرے معاملات کی طرح اسماعیلی مذہب میں بھی یہ تعلیم کی گئی ہے، جن کو یہ نہیں بتایا گیا کہ اس تہوار کا تانا بانا مجوسی اور بہائی مذہب سے ملتا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ تمام معلومات اسماعیلی حضرات تک پہنچنے کے بعد وہ اس پر خود تحقیق کریں گے اور یہ سوچیں گے کہ کیا یہ تہوار نوروز اسلامی ہے یا غیر اسلامی۔ فیصلہ آپ پر۔ السلام علیکم۔ The festival of Nowruz celebrates the spirit of Zoroastrianism. As the day comes to an end, each Zoroastrian, as Hamkar, sleeps with the promise to keep the cosmic balance. घूम घूम घंटी घूम 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 घंटी घूम रे घूम घूम। ये घंटी की जगह पे आंटियां क्यों घूम रही?